السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو تعلم اللغۃ العربیۃ بالدروس العربیہ کا سبق نمبر 27 ہے۔ اس سبق میں ذو اور ذو، اسی طرح ذاتو اور ذواتو کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ذو یہ مذکر ہیں اور ذاتو یہ مؤنث ہیں۔ ذو کی جمع ذو آتی ہے اور ذاتو کی جمع ذواتو آتی ہے۔ ذو کا معنی والا اور والی، اور ذاتو کا معنی بھی ہے والا اور والی۔ آپ کہیں گے کہ ذو تو مذکر ہے تو اس کا ترجمہ صرف والا ہونا چاہیے، اور ذات و مؤنث ہے اس کا ترجمہ والی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، عربی لفظ مذکر ہو تو اس کو دیکھ کر ذو لایا جاتا ہے، اور عربی لفظ مؤنث ہو تو اس کو دیکھ کر ذاتو لایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذو کے ساتھ لگا ہوا لفظ اگرچہ مذکر ہوتا ہے مگر اردو ترجمہ کرنے میں والا کے بجائے والی ترجمہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ذاتوں کے ساتھ لگا ہوا لفظ مؤنث ہوتا ہے لیکن ترجمہ کرنے میں والی کے بجائے والا ہوتا ہے۔ الغرض ذو اور ذاتو ظاہری عربی لفظ کو دیکھ کر لایا جاتا ہے۔ اب جہاں ترجمے میں والا فٹ آتا ہو وہاں والا، اور جہاں والی فٹ آتا ہو وہاں والی ترجمہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے مثال دوں گا تو اس سے اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ اس پیج کو دیکھیے۔ اس میں کالم نمبر 1 کے اندر ذو اور ذاتو یہ واحد ہیں، اور کالم نمبر 2 کے اندر ذو اور ذواتو یہ جمع ہے۔ ذو کا معنی والا والی، اور ذاتو کا معنی بھی والا والی، اور ذو کا معنی والے والی، اور ذواتو کا معنی والے والی۔ ان چاروں کے بعد جو اسم بھی آئے گا وہ مجرور ہوگا، اور یہ ذو، ذاتو اور ذو، ذواتو ان کو ما قبل اس سے پہلے جو لفظ آتا ہے اس کو دیکھ کر اس کو لایا جاتا ہے۔ اگر ما قبل میں واحد مذکر ہے تو ذو لائیں گے، ما قبل میں واحد مؤنث ہے تو ذاتو لائیں گے، ما قبل میں جمع مذکر ہے تو ذو آئے گا، اور جمع مؤنث ہے تو ذواتو آئے گا۔ گویا ذو، ذاتو اور ذو، ذواتو ما قبل کے لفظ کو دیکھ کر لایا جاتا ہے، ما بعد کے لفظ کو دیکھ کر نہیں لایا جاتا۔ دیکھیے یہ مثال ہے۔ الرجل ذو قامت طویلۃ، مرد لمبے قد والا ہے۔ الرجال ذو قامت طویلۃ، سب مرد لمبے قد والے ہیں۔ المرأۃ ذات قامت طویلۃ، عورت لمبی قد والی ہے، لمبے قد والی ہے۔ النساء ذوات قامت طویلۃ، سب عورتیں لمبے قد والی ہیں۔ دیکھیے ان میں جو پہلی دو مثالیں ہیں، پہلے جو دو جملے ہیں، اس میں الرجل واحد مذکر ہے اس لیے ذو آیا، اور دوسری مثال میں الرجال جمع مذکر ہیں اس لیے ذو آیا۔
تیسری مثال میں المرأۃ واحد مؤنث ہے اس لیے ذاتو آیا۔ چوتھی مثال میں النساء جمع مؤنث ہے اس لیے ذواتو آیا۔ تو یہ ذو، ذوو، ذاتو اور ذواتو یہ ماقبلی لفظ کو دیکھ کر لایا گیا ہے، اس کے بعد والے لفظ کو نہیں دیکھیں گے۔ جیسے یہاں پر قامتن، طویلتن واحد مؤنث ہے تو اس کو دیکھ کر آپ ذاتو نہیں لا سکتے، بلکہ ماقبل لفظ کو دیکھا جائے گا۔ اب اس پیج کو دیکھیے، میں نے جو بات کہی تھی کہ ذو کا ترجمہ کہیں والا سے ہوتا ہے کہیں والی سے ہوتا ہے، ذاتو کا معنی بھی کہیں والا سے ہوتا ہے کہیں والی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہلی مثال دیکھیے، الکتاب ذو ورق مستر، کتاب لکیر شدہ ورق والی ہیں۔ تو یہاں پر ہیں ذو مذکر، لیکن یہاں ترجمے میں والا نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ کتاب لکیر شدہ ورق والا ہے، کیونکہ اگرچہ الکتاب ظاہری اعتبار سے مذکر ہے اور اس کے ساتھ ذو لگایا گیا ہے، لیکن اردو ترجمے کے اندر یہاں پر ترجمے میں والی فٹ آتا ہے۔ اسی طرح المفتاح ذو لون جمیل، چابی اچھے رنگ والی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ذو کا ترجمہ والا نہیں کریں گے کہ چابی اچھے رنگ والا ہے، بلکہ یہ کہیں گے چابی اچھے رنگ والی ہیں۔ اس کے برعکس نیچے کی دو مثالیں دیکھیے، الغرفۃ ذات بابین، کمرہ دو دروازوں والا ہے۔ تو یہاں پر ذاتو ہے لیکن پھر بھی ترجمے میں والی نہیں آیا، یعنی کمرہ دو دروازوں والی ہے ایسا نہیں کہہ سکتے، کمرہ دو دروازوں والا ہے۔ اسی طرح البئر ذات ماء کثیر، کنواں بہت پانی والا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کنواں بہت پانی والی ہے، حالانکہ یہاں پر ذات مؤنث ہے۔ تو اگرچہ یہاں پر مؤنث ہے لیکن ترجمے کے اندر مذکر جیسا ترجمہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے کچھ مزید مثالیں اس قسم کی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور یہ صرف واحد کی مثالیں ہیں، جمع کی مثالیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس پیج کو، البیت ذو غرف کبیرۃ، گھر بڑے کمروں والا ہے۔ البیت ذو ثلاث غرف، گھر 3 کمروں والا ہے۔ البیت ذو غرف واسعۃ، گھر چوڑے کمروں والا ہے۔ الرجل ذو زوجتین، مرد 2 بیویوں والا ہے۔ الجمل ذو ارجل طویلۃ، اونٹ لمبے پاؤں والا ہے۔ الفیل ذو خرطوم طویل، ہاتھی لمبی سونڈ والا ہے۔ الفیل ذو جسد ضخم، ہاتھی بھاری جسم والا ہے۔ البئر ذو ماء کثیر، یہاں پر البئر مؤنث ہے، غلطی سے ذو لکھ دیا گیا ہے۔ یہ مذکر کی سب مثالیں ہیں، لیکن مذکر کی مثال میں البئر کو غلطی سے لکھ دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر ذو کی بجائے ذاتو پڑھیں گے۔ اور قرآن کریم سے ثبوت ملتا ہے کہ بئر یہ مؤنث ہے، جیسے قرآن میں ہے وبئر معطلۃ وقصر مشید۔ بہرحال تو ذو کے بجائے یہاں پر ذاتو بولیں گے۔ البئر ذو ماء کثیر، کنواں بہت پانی والا ہے۔ الرجل ذو لحیۃ طویلۃ، یہاں پر لحیۃ کی تا کے نیچے ایک کسرہ آ گیا ہے، یہاں پر آپ 2 کسرہ تنوین پڑھیں گے، 2 کسرہ۔ الرجل ذو لحیۃ طویلۃ،
مرد لمبی داڑھی والا ہے۔ المسجد ذو منارت عالیۃ، مسجد لمبے مینارے والی ہے۔ القمیص ذو کم قصیر، کرتا چھوٹی آستین والا ہے۔ البلد ذو بیوت شامخۃ، شہر بلند گھروں والا ہے۔ الرجل ذو قامت طویلۃ، مرد لمبے قد والا ہے۔ الولد ذو نظارۃ صغیرۃ، لڑکا چھوٹے چشمے والا ہے۔ یہ دونوں پیج مذکر کی مثالیں ہیں۔ اب دیکھیے مؤنث کی مثالیں۔ القریۃ ذات حقول کثیرۃ، گاؤں بہت کھیتوں والا ہے۔ البنت ذات وجہ جمیل، لڑکی خوبصورت چہرے والی ہیں۔ یا خوبرو کا معنی اچھے چہرے والی، یا تو یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ لڑکی خوب رو ہیں، یا پھر اس طرح کہیں گے کہ لڑکی خوبصورت چہرے والی ہیں یا اچھے چہرے والی ہیں۔ خوبرو چہرے والی یہ غلط ہیں، کیونکہ خوبرو کا معنی ہی اچھے چہرے والی، پھر اس کے بعد چہرے والی لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے یا تو یوں ترجمہ کریں کہ لڑکی خوبرو ہیں یعنی اچھے چہرے والی ہیں، یا پھر یوں کریں گے کہ لڑکی اچھے چہرے والی ہے۔ الامرأۃ ذات حیاء کثیر، عورت بہت شرم والی ہے۔ الامرأۃ ذات مال کثیر، عورت بہت مال والی ہے۔ النملۃ ذات جسد صغیر، چونٹی چھوٹے جسم والی ہے۔ الکراسۃ ذات ورق مسطر، کاپی لکیر شدہ ورق والی ہے۔ الامرأۃ ذات شعر طویل، عورت لمبے بال والی ہے۔ الغرفۃ ذات شباکین، کمرہ دو کھڑکیوں والا ہے۔ البنت، یہاں پر بھی تا کے اوپر زبر لکھ دیا گیا ہے غلطی سے، اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ اس میں مجھے معذور سمجھیے۔ البنت ذات ثیاب نظیفۃ، لڑکی صاف کپڑے والی ہیں۔ البرکۃ ذات ماء قدر، تالاب گدلے پانی والا ہے یعنی گندے پانی والا ہے۔ المدرسۃ ذات عمارات شامخۃ، مدرسہ بلند عمارتوں والا ہے۔ الوسادۃ ذات غلاف جمیل، تکیہ اچھے کور والا ہے۔ البقرۃ ذات لون جمیل، گائے اچھے رنگ والی ہے۔ الحجرۃ ذات باب کبیر، کمرہ بڑے دروازے والا ہے۔ الحرۃ ذات عینین براقتین، بلی دو چمکدار آنکھیں والی ہے۔ الغنم ذات قرنین طویلین، بکری دو لمبے سینگ والی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ البیت ذو غرف کبیرہ، اس کا ترجمہ ابھی اس طرح کیا گیا کہ گھر بڑے کمروں والا ہے، ایک تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا ہی جملہ ہو اور اس کے بعد آگے کوئی نکیرہ لفظ آ جائے تب اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ دیکھیے مان لو البیت ذو غرف کبیرۃ، پھر آگے آ گیا بعید، تب ترجمہ کیسے کریں گے؟ پیچھے سے ترجمہ کریں گے، بڑے کمروں والا گھر دور ہیں۔ اسی طرح الرجل ذو زوجتین، اس کا ترجمہ کیا گیا مرد دو بیویوں والا ہے، لیکن اگر آگے آپ یہ جملہ بنا دیں الرجل ذو زوجتین طویل، تب ترجمہ اس طرح ہوگا دو بیویوں والا مرد لمبا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کے لیے مستقل ویڈیو بناؤں، لیکن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پر ہی اس کو سمجھ لیں۔ اسی طرح البیت ذو ثلاث غرف، گھر
3 کمروں والا ہے۔ اب آگے اگر کوئی جملہ میں بڑھا دوں، جیسے البیت ذو 3 غرف جدید، یعنی 3 کمروں والا گھر نیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ آگے جو لفظ آپ بڑھائیں گے وہ یہ زو ذاتو یا اسی طرح زو زواتو سے پہلے جو لفظ آتا ہے اس کو دیکھ کر بڑھائیں گے۔ جیسے البیت یہاں پر واحد مذکر ہے تو اس کے بعد آپ آگے جو لفظ بڑھائیں گے وہ بعید واحد مذکر بڑھائیں گے، اور اگر یہ واحد مؤنث ہو تو پھر واحد مؤنث آئے گا۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری اس چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں اگلے ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔